بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ نمبر 87، آیت 14 تا 15۔ دو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور سب سے پہلے جتنے بھی لسنرز ہیں، آڈینس ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح، قد افلح، تحقیق وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ قد افلح، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ من تزکی، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کس سے پاک کر لیا؟ نفس کی آفتوں اور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا۔ جس نے اپنے آپ کو نفس کی آفتوں اور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر لیا، تحقیق وہ بامراد بھی ہوا، کامیاب بھی ہوا، کامران بھی ہوا، اور وہ پاک بھی ہو گیا۔ قد افلح من تزکی، تحقیق وہ کامیاب ہوا، من تزکی، جو پاک ہو گیا۔ اب پاک کس سے ہوا؟ گناہوں سے پاک ہوا، برے خیالات سے پاک ہوا، برے افکار سے پاک ہوا، برے نظریات سے پاک ہوا، اور نجس عقائد سے پاک ہو گیا، غلاظتوں سے پاک ہو گیا، آلودگیوں سے، آلائشوں سے وہ پاک ہو گیا۔ جس نے اپنے آپ کو نفس کی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور نفس کی آفتوں اور گناہوں کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ حقیقت میں کامیاب ہوا، کامران ہوا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر الاپتا رہا، جپتا رہا۔ فَصَلَّى، اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ نمبر 87 ہے، یہ 30ویں پارے میں ہے، اور آیت 14 تا 15 ہے۔ اب آپ نے دیکھا یہاں کہ قد افلح، اللہ پاک نے گارنٹی عطا کر دی، ضمانت عطا کر دی، اس شخص کو عطا کی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی جس کا ظاہر بھی پاک ہے، جس کا باطن بھی پاک ہے، گفتار بھی پاک، اس کی رفتار بھی پاک، معاملات بھی پاک، وہ خود بھی پاک، سوچ بھی پاک، قیاس بھی پاک، تصور بھی پاک، گمان بھی پاک، اور خیالات بھی پاک، افکار و نظریات بھی پاک، اس کا ظاہر باہر بھی پاک۔ وہ جب پاک، صاف، اجلا ہو جاتا ہے، اور نفس کی آفتوں سے اور گناہوں کی آلودگیوں سے اور معاملات کی آلائشوں سے اور حب دنیا کی میل سے، حب اولاد، حب دنیا، حب مال، ان کی آلائشوں سے جب بندہ بالکل پاک، صاف، اجلا اور شفاف ہو جاتا ہے، تو فرمایا ایسا شخص وہ سکسیسفل ہوگا ان بوتھ ورلڈز، وہ دونوں جہانوں میں سکسیس حاصل کر لیتا ہے، کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومتی ہے، اور یہ گارنٹی اللہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ is giving stable guarantee to that person who is purified from the adverse of ill commanding self، جو نفس امارہ کی آفتوں سے پاک ہو گیا۔ He is purified, he is refined, he is washed from the sins, mistakes, errors and mischiefs۔ ان چیزوں سے جو پیور ہو گیا، ریفائنڈ ہو گیا، پرگیٹڈ ہو گیا، اور ہولی ہو گیا، سیکریڈ کنسیکریٹڈ ہو گیا، وہ حقیقت میں that person will be successful in both worlds, in this world and after this world۔ وہ اس دنیا اور اگلے جہاں میں بھی وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى،
پھر فرمایا وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے رب کے نام کا ذکر الاپتا ہے، دن ہو رات ہو، دوپہر ہو سپہر ہو، بیٹھا ہو اٹھتا ہو، چلتا ہو پھرتا ہو لیٹتا ہو، وہ جس حال میں ہو وہ ذکر خدا میں ہوتا ہے، وہ یاد الہی میں ہوتا ہے، وہ ذکر ربانی میں ہوتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، پھر وہ کثرت و پابندی کے ساتھ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے اور کثرت و پابندی سے وہ نماز پڑھتا رہا، ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ یہاں 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں اس آیت میں، اور یہ کلام ربانی ہیں، 3 نکات ہیں، اور وہ 3 کریکٹرسٹکس ہیں جس کو نصیب ہو جائیں اللہ پاک اسے دونوں جہانوں کی گارنٹی کی ضمانت عطا کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ جس نے اپنے جو نفس کی آفتوں سے پاک ہو گیا اور گناہوں سے پاک ہو گیا، ایک نفس کی آفتوں سے، یعنی نفس امارہ کی آفتوں سے، نفس لوامہ کی آفتوں سے، اور نفس ملہمہ کی آفتوں سے جو بالکل پاک صاف اجلا اور شفاف ہو گیا۔ نمبر 2، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر جپتا رہا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا۔ تو جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہے، جس کا دل ذکر الہی سے تر رہے، ارے جس کی روح ذکر الہی سے تر رہے، جس کا باطن ذکر الہی سے تر رہے، جس کی سوچ اور فکر ذکر الہی سے تر رہے، وہ بھی کامیاب۔ 2 علامتیں، اور تیسرا فرمایا فَصَلَّىٰ، وہ کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا، یعنی وہ پابندی صلاۃ بھی تھا۔ تو 3 علامتیں اللہ پاک نے بیان کر دی، اور یہ 3 خوبیاں، یعنی نفس کی آفتوں سے خود کو، نفس کے مخالف چلنا، نفس کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، نفسی امارہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کرو، نفسی امارہ کہتا ہے پکی پکائی ملے، نفسی امارہ کہتا ہے کہ گالی کا بدلہ گالی ہو، نفسی امارہ کہتا ہے کہ روپے، مال، لالچ، طمع، حرص، بڑا پن، میں، یہ سب کچھ جو ہے یہ نفسی امارہ ہے۔ یہ نفسی امارہ تو مسجد میں جانے نہیں دیتا، نفسی امارہ تلاوت قرآن کرنے نہیں دیتا، نفسی امارہ جو ہے وہ ذکر الہی نہیں کرنے دیتا، نفسی امارہ جو ہے وہ نوافل ادا نہیں کرنے دیتا، نفسی امارہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اپنے نبی پر درود و سلام نہ پڑھے، نفسی امارہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ نہ روزے رکھے، نہ جہاد کرے، نہ حج، نہ سلام، نہ لوگوں سے سلام میل، بس کیا کرے، گالی گلوچ کرے، برا بلا، یہ وہ، لڑائی جھگڑے فساد، قتل و غارت گری، بم بلاسٹ، دہشت گردی اور قتل و غارت گری اور خودکشی، سیوسائیڈ اٹیک، یہ سب کچھ خودکش حملے، یہ نفسی امارہ ہے۔ دوسروں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اذیت دینا، تکلیف دینا، انہیں ڈپریشن کا، کنفیوژن، کمپلیکسٹی، پرپلیکسٹی، انہیں انکانوینئنسز عطا کرنا، یعنی رکاوٹیں، مزاحمتیں، دکھ، آلام، سیڈنس، یہ سب کچھ یہ نفس امارہ ہے۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کا بھلا کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اچھی اخلاق اپنانا، اچھی گفتگو، اچھی رفتار، اچھی بات چیت ہو، اچھا کلام ہو، اچھے معاملات ہوں، پاک صاف ستھرے معاملات لوگوں کے ساتھ ہوں، لوگوں کی خیر خواہی ہو، یہ سب کچھ نفس مطمئنہ ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے 3 علامتیں بیان کر دی۔ قد افلح من تزکا، ارے جس نے اپنے آپ کو نفس امارہ سے پاک کر لیا، ارے جو نفس کی آفتوں سے پاک ہو گیا، نفس امارہ کی علائشوں سے پاک ہو گیا، نفس امارہ کے جو بد اخلاق ہیں اور رذائل اخلاق ہیں، اخلاق رذائلہ، ان سے پاک ہو گیا، ارے جو نفس کی مصیبتوں سے پاک ہو گیا، جو نفس امارہ کے چنگل سے آزادی پا گیا، ارے جو گناہوں کی علائشوں آلودگیوں سے پاک ہو گیا، فرمایا نمبر 1 وہ کامیاب ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر جپتا رہا، جب تک اس کی زندگی رہی وہ تا دم وصال اپنے رب کے نام کا ذکر، رب کا ذکر وہ کرتا رہا۔ تو ذکر الہی پہلا تھا تزکیہ نفس، دوسری علامت ذکر الہی فصلا،
اور پھر وہ کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا، اور تیسرا ہے اقامت صلاۃ۔ یہ تینوں خوبیاں جس شخص میں دیکھو، فرمایا قد افلح، گارنٹی خدا دے رہا ہے کہ وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اور افلح، فلاح، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں۔ جہاں بھی فلاح کا لفظ آئے گا اس سے مراد اس دنیا کی کامیابی کی اللہ گارنٹی نہیں دے رہا، بلکہ دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت اللہ عطا کر رہا ہے۔ اس دنیا میں بھی اسے کامیابی کی ضمانت کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی اسے ضمانت کامیابی نصیب ہوگی، اور قبر میں بھی اسے ضمانت کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ان تین اوصاف کو اپنے باطن میں اتارنے کی توفیق خاص عطا فرمائے، پھر ہم دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔ یہ ضمانت الہی ہے، یہ ضمانت ربانی ہے، اللہ ضمانت دے رہا ہے۔ تین علامتیں رپیٹ کر رہا ہوں، وہ خوبیاں اوصاف پیدا کرنی ہوں گی۔ پہلے نمبر پہ تزکیہ نفس ہے، اور یہ کس آیت سے اخذ کر رہا ہوں؟ یہ آیت ہے قد افلح من تزکا۔ یہ جو من تزکا ہے یہ ہے تزکیہ نفس۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر الاپتا رہا اور ذکر کرتا رہا، جپتا رہا اپنے رب کے نام کا ذکر، یہ ذکر الہی ہے۔ اور آگے فَصَلَّى، پھر کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ تو تین خوبیاں رپیٹ کر رہا ہوں، نمبر ایک تزکیہ نفس، نمبر دو ذکر الہی، اور نمبر تین اقامت صلاۃ۔ یہ تین اوصاف جس بندے میں ہوں، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔